اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ تکبیریں پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو یاد دہانی کیسے کرائیں؟ کیا طریقہ ہو کہ ہم یہ کام کر بھی جائیں اور یہ نہ ہو کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کرتے کیوں ہو پھر جو کرنی نہیں ہوتی؟ یہاں بیٹھ کر تو ہم سب کہیں ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اور ایسا کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے، اور جب کرنے کا موقع آئے تو ہم بھول ہی جائیں۔ تو اس کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ تکبیریں لکھ کر بڑی بڑی گھر میں کسی ایسی جگہ پر لگا لیں کہ جہاں آپ لازماً بیٹھیں یا گزریں یا کام کریں۔ مثلاً خواتین کچن میں لکھ کے لگا سکتی، کھانا پکا رہی ہیں ساتھ ساتھ تکبیریں پڑھتی رہیں۔ اسی طرح آپ اپنے ڈرائنگ روم میں، بیٹھنے کی جگہ پر، کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کی نظر بار بار پڑتی ہے یا پھر آنے والوں کی بھی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سٹنگ روم میں کوئی آ کے بیٹھا ہوتا ہے، آپ اندر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیچارہ بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، کبھی وہ ایک ڈیکوریشن پیس دیکھتا ہے، کبھی وہ دوسرے کو دیکھتا ہے۔ تو اگر کہیں تکبیریں لکھی ہوئی ہوں گی تو لا محالہ وہ بھی پڑھ لے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ چھپوا رہے ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر چھپ گئی ٹائم پر، ورنہ آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر، لیکن سپیلنگ درست ہو، غلط چیز نہ لکھی ہوئی ہو، اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہیں نہ کہیں جا کے ایسی جگہ ضرور لگا دیں۔ تو گھر والے پوچھیں گے تو صرف یہ کیوں لگا رہی ہو، یہ ایک اور چیز لگنے لگی ہے، تو اس موقع پر آپ بتائیں یہ اس لیے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جاتے ہی واعظ و نصیحت نہیں کرنی، ادھر آؤ سب تکبیریں پڑھو، بلکہ وہاں لگا دیں اور ساتھ ہی ایک آدھ حدیث لگا دیں۔ اس کا تکبیروں کے اوپر ٹائٹل دے سکتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک کیسٹ تیار کرائی گئی تھی جو اکثر یہاں پر سنائی جاتی ہے آپ کو، تکبیروں پر مبنی ہے۔ جیسے آپ صبح سویرے اٹھے ہیں، آپ تیاری کر رہے ہیں آنے کی، گھر والے بھی اپنی اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس کیسٹ کو چپ کر کے آن کر دیں۔ اب کیا ہوگا، جب آن ہوگی تو سویرے سویرے سب کے کانوں میں پڑ جائے گی، اور جب وہ کانوں میں سویرے سویرے پڑے گی تو یقین مانے کہ جو چیز سویرے کان میں پڑ جاتی ہے وہ لا محالہ دن میں انکانشیسلی زبان پہ آنے لگتی ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا ایسے کہ کوئی گانے کا بول سویرے سویرے آپ کے منہ سے ایک دفعہ نکلا، پھر سارا دن آپ کی زبان پہ چڑھ گیا، ہر تھوڑی دیر بعد وہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ نے کوئی سویرے ایسا حفظ نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ ایک دفعہ جو سویرے منہ پہ بات آتی وہ بار بار دن کو آتی چلی جاتی۔ تو اس طرح آپ خود بھی اور آپ کے گھر والے بھی تکبیریں پڑھ سکیں گے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تیسرا طریقہ کہ آپ خوبصورت انداز میں اس کو پڑھیں، یعنی اونچی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو کیا ہوگا، کوئی دوسرا سنے گا تو وہ بھی شروع ہو جائے گا، لیکن اتنا زیادہ نہ پڑھیں کہ دوسرے پریشان ہو جائیں، یا وہ پڑھ رہے ہوں تو آپ تکبیریں شروع کر دیں اور ڈانٹ کھائیں، یا یہ کہ سو رہا ہو کوئی پاس اور آپ تکبیریں شروع کر دیں، تو اس وقت پھر نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں پڑھیں جب سب جاگ رہے ہیں اور سب آپ کی بات سن سکتے ہیں اور برداشت کر سکتے ہیں اور ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں بازار نکل جاتے، یہ دو صحابی، اور تکبیرات کہتے رہتے، اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیریں سن سن کر تکبیریں کہتے۔ تو پہلی چیز جس کا آپ نے ان دنوں میں اہتمام کرنا ہے وہ کیا ہے، کثرت سے